الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو لوگ ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کی توقیر اور تعظیم کی، اللہ کے نبی کی عزت کی، اور پھر وہ نصروہ ان کی مدد کی، نبی کی مدد کی، اور پھر کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو روشنی، جو لائٹ جو قرآن مجید ہم نے اس پر اتارا اس کی اتباع کی. توقیر و تعظیم کے بارے میں کچھ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں. اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی پکی عظمت ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ہم سب کو ناصر بنائے. آمین. اب بات چل رہی تھی کہ جو لائٹ اور روشنی اللہ نے اتاری اللہ کے نبی کے اوپر وہ ہے قرآن مجید. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرتے ہیں جو اتارا گیا اللہ کے نبی کے اوپر. اولئک هم المفلحون، کامیابی کی سرٹیفکیٹ اور پاس ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالی ان کیٹیگری والے لوگوں کو عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان بھی لائے گا، اللہ کے نبی کی توقیر اور تعظیم بھی کرے گا، اللہ کے نبی کی نصرت اور مدد بھی کرے گا، اور قرآن مجید جو اترا ہے اس کی اتباع کرے گا. جو آدمی یہ چار کام کریں گے
اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے. میں اپنے اعتبار سے مجھے کامیاب سمجھتا ہوں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن قرآن جس کو کہتا ہے، اللہ جس کو کہتا ہے یہ کامیاب ہے وہ کامیاب، اور اللہ جس کو کہے یہ نامراد ہے، یہ ناکام ہے، وہ ناکام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ 4 کیٹیگری والے لوگ ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب قرآن مجید، اس پر بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ میں، اور عرض کیا تھا کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب اور ایک اللہ کی طرف سے پیغام ہے. اور یہ پیغام قرآن مجید کا ایسا ہے کہ اس قرآن کو ہم 30 پاروں کے اندر صرف کاغذوں کے اندر ایک بک کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ قرآن صرف یہ نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے نادان لوگ قرآن مجید کو جلاتے ہیں. بہت سارے لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی اور بے عزتی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے قرآن مجید ختم ہو جائے گا یا قرآن مجید کی عظمت نکل جائے گی. نہ، یہ 15ویں صدی کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا. قرآن مجید کو جلایا گیا. ہمارے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی آزادی سے پہلے باقاعدہ یہ کانفرنس ہوئی کہ مسلمانوں کو اس ملک سے اور دنیا سے ان کو کمزور کرنے کے لیے کیا حربہ اور کیا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے. تو بڑے بڑے جو تھینکر لوگ تھے، بڑے بڑے سوچنے والے، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب تک قرآن مجید اس قوم کے اندر موجود ہے، ہمارا ٹٹو اور ہمارا جو ہے ہماری حکومت اس پر نہیں چل سکتی جب تک قرآن موجود ہے. تو کیا کیا جائے قرآن مجید کو؟ تو کہا کہ قرآن مجید کو جلایا جائے، اور جلا کر اس کو ختم کیا جائے ہندوستان سے، اور جتنے پریس ہے اور جتنے بھی جو ہے چھاپ خانے ہیں وہ سب کو جو ہے ختم کر دیا جائے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انگریز مورخین نے لکھا ہے. تو انہوں نے قرآن مجید جہاں چھپتے تھے تو ہزاروں لاکھوں خرید لیتے تھے. آپ کے پریس کے اندر، آپ کے کتب خانے کے اندر 5000 ہے، ہمیں دے دو. کتنے پیسے ہیں؟ 500 پاؤنڈ، 5000 روپئے لے لو. قرآن لائے جلا دیا، لائے جلا دیا. ایک مسلمان جو ہے وہ بھی تھا جس کے پاس پریس تھا اور قرآن مجید کو وہ چھاپتا تھا. میرٹھ کے اندر، یہ یو پی کا ایک ضلع ہے میرٹھ، بڑا شہر ہے. تو بہت سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے، قرآن مجید کو وہ خریدتے تھے غیر مسلم، اور اس کے بعد لا کر اس کو جلا دیتے تھے. تو کئی مرتبہ قرآن مجید کے ہزاروں نسخے لے گئے. تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ تم قرآن مجید کو کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم قرآن مجید لے جا کر جلا دیتے ہیں تاکہ ہندوستان سے قرآن مجید ختم ہو جائے. ہم قانوناً پریس تو بند نہیں کر سکتے، لیکن ہم قرآن مجید تم سے جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں آئے اس سے پہلے ہم اس کو جلا دیں. چنانچہ کئی قرآن مجید جلائے گئے. جو دوسری مرتبہ یہ لوگ قرآن مجید آئے خریدنے کے لیے آئے، تو اس پریس کے مالک نے کیا ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا تھا، اس کو بلایا اور پھر اس کو بٹھایا، اور پھر اس بچے سے کہا کہ پڑھو قرآن مجید. تو اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا سورہ فاتحہ سے. 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے پڑھ گیا. اب یہ جو ہے پریس والا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ پورا قرآن مجید اس طرح سنا دے گا، اور تم قرآن مجید کو لے جا کر جلا دیتے ہو. تو اب دیکھیے کہ ایسے ہزاروں لاکھوں بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں،
جن کے سینے کے اندر قرآن مجید موجود ہے، تو آپ کتنے بچوں کو جلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہماری اسکیم فیل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو قرآن مجید یہ لوگوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر، بچوں میں اور بچیوں کے اندر موجود ہے. چھوٹا بچہ پڑھ لیتا ہے قرآن مجید، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. اور سینے میں قرآن جب کوئی یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی. ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو، گھر کے ان افراد کو جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. قرآن مجید کے حافظ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. مغل بادشاہوں میں بڑے بڑے بادشاہ اس فکر میں رات دن پریشان رہتے تھے کہ ہماری اولاد میں کوئی بچہ حافظ قرآن نہیں ہے. وہ روتے تھے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو قرآن مجید کا حافظ ہونا یہ بڑی سعادت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کو آدمی اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حافظ قرآن کی وہ عزت ہو جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ پرمیشن دیں گے کہ تم 10 آدمیوں کو جہنم سے ہٹا کر جو ہے جنت میں لے جاؤ. اسی طرح ایک عالم دین کی بھی فضیلت ہے. روایتوں میں آتا ہے 40 آدمیوں کو ایک عالم لے جائے گا، فیملی کے 40 آدمیوں. اور ایک روایت کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں 40 نہیں 400 آدمیوں کو ایک عالم جو ہے وہ جنت کے اندر لے جائے گا. آج حافظ قرآن اور عالم دین اس کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. جب کوئی حافظ قرآن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ قبر کو کہتا ہے کہ اس کی لاش کو ہاتھ مت لگانا. نہ سانپ آ سکتا ہے، نہ بچھو آ سکتا ہے، نہ کیڑے اور مکوڑے آ سکتے ہیں. نہیں، حافظ قرآن. کیوں؟ اس لیے اور خود قرآن جو ہے قبر کہتی ہے اللہ میں اس کو کس طرح جو ہے تکلیف دوں، اس لیے کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے. اور روایتوں میں آتا ہے خدا نہ خاص کل کسی سے حافظ قرآن کو جہنم میں اگر جلانا بھی پڑا، اللہ تعالیٰ کو انصاف کے دائرے کے اندر کے کوئی گنہگار ہے حافظ قرآن اور جہنم میں گیا، تو لوگ دیکھیں گے کہ حافظ قرآن جہنم میں ہے، لیکن جہنم کی آگ کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، اس پر اثر نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے لیکن آگ کا اثر نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس کے سینے میں ہے. لہذا قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور صرف عظمت اس معاملے اس معنی کر کے نہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح جو ہے کباڑ کے اندر اس پر کپڑا چڑھا کر اس کو رکھ دیا اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ہے. نہیں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا. حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی خواب میں. ایک مرتبہ زیارت کی تو پوچھا کہ اللہ آپ سے قرب کا، آپ سے تقرب کا، آپ سے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ یعنی آپ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ، بڑے اللہ والے، اور اللہ تعالیٰ سے خواب میں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمجھ کر کے بے سمجھے. تو اللہ نے خواب میں کہا چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بے سمجھے پڑھو، ہر حال میں جو ہے میرا تقرب تمہیں حاصل ہوگا، میرا قرب حاصل ہوگا.
معلوم ہوا کہ اللہ سے ملنا ہو، اللہ کو اپنا بنانا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا دیتے ہیں، اپنا منہ لگا دیتے ہیں اور اپنے کان لگا دیتے ہیں، اور سارے فرشتے اس قرآن مجید کو جو وہ تلاوت کرتا ہے اس کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں جبرائیل کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں دی کہ وہ قرآن پڑھے، صرف جبرائیل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل دوڑ سناتے تھے، رمضان میں اللہ کے نبی سے سنتے تھے، اور اللہ کے نبی کے اوپر وحی لے کر حضرت جبرائیل آتے تھے۔ باقی فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے، لہذا سارے فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں اس پڑھنے والے کی طرف۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہمارے گجرات کے، انتقال ہو گئے، حضرت شاہ اکرام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دابل کے شیخ الحدیث تھے۔ کہا کہ قرآن اس کی مثال کیا ہے؟ کہا کہ گنا ہے، گنا جس کو ہم سیڑھی کہتے ہیں، تو کہا کہ یہ گنا ہے، گنا اگر اس کا چھلکا کھاؤ گے تو بھی میٹھی ہے، اندر سے کھاؤ تو بھی میٹھی ہے، اس کا جوس بنا کر نکالو تب بھی میٹھا ہے۔ کہا کہ قرآن مجید اس کو پڑھو تب بھی ثواب ہے، اس کو عظمت کے ساتھ ہاتھ میں رکھو تب بھی ثواب ہے، محبت سے قرآن کی طرف دیکھو تب بھی ثواب ہے۔ ہر اعتبار سے ثواب 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 ہے، نیکی نیکی ہے قرآن مجید کی۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اور قرآن مجید کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، پروفیسر، اگر کوئی بک اور کتاب لکھے گا تو لاسٹ میں لکھے گا کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتانا، متوجہ کرنا، سیکنڈ ایڈیشن کے اندر اس کو سدھار لیا جائے گا، اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ لیکن قرآن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے چیلنج کر کے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس پوری کتاب کے اندر، اس 30 پارے کے اندر۔ یہ خالی قرآن کا معجزہ ہے۔ اور کیا کہا؟ ھدی للمتقین، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوگی۔ قرآن مجید آدمی پڑھے گا تو اس کا نور انسان کے دلوں کے اندر اترے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک عالم ہے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ معلوم نہیں کسی جگہ انہوں نے بیان میں کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں کسی مندر کے اندر چلا گیا وہاں ہندوستان میں، تو وہاں کے پنڈت کے ساتھ بات ہوئی، اور پھر جب میں جانے لگا تو اس بڑے پنڈت نے اپنے مریدین سے اور اپنے چیلوں سے کہا کہ حضرت کو ذرا اندر میں بھی لے جائیے مولانا کو۔ تو کہا مجھے چند جو ہے 2-4 کمروں کے بعد ایک کمرے کے اندر بالکل اندر میں مندر کے کسی حصے میں لے گئے۔ کہا وہاں میں گیا تو بالکل اندھیرا جیسا تھا، اور چھوٹی چھوٹی لائٹ اور مین بتیاں وغیرہ جل رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا فرمانے لگے کہ مجھے تعجب ہوا، میں نے چہرہ دیکھا تو یہ تو سب ہندو تھے، غیر مسلم تھے، سب غیر مسلم تھے۔ کہا مجھے دکھایا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ چلو۔ جب میں باہر نکلنے لگا، جب میں باہر آیا، میں تو پریشان تھا، حیران تھا کہ مندر کے ایک کونے کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بالکل خاموشی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ وہاں گئے تو انہوں نے ملاقات کی بات کی، نہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بس ان کا کام قرآن پڑھنے کا ہے۔ تو اس پنڈت نے جاتے ہوئے مولانا سے کہا
کہ تمہاری قوم سے کہنا کہ میڈیا کو دیکھ کر ہمارے ساتھ سلوک مت کرنا، بلکہ ہماری اصلیت دیکھو، یعنی پیغام یہ دیا کہ ہم تمہارے قرآن کو ہماری مندروں کے اندر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو قرآن یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قوم کو اللہ بلند کرے گا، اونچی کرے گا، اسے عزت دے گا اللہ، کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں دنیا میں جس آدمی کو جو بھی ملا وہ قرآن کی برکت سے ملا، دو چیزوں کی وجہ سے۔ ہمارے استاد کہتے تھے دو چیز زندگی کے اندر لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، ایک تلاوت قرآن مجید، اور قرآن مجید کے عاشق بنو۔ قرآن یہ نہیں کہ 2 دن پڑھا اور پھر اس کے بعد بند، نہیں، روزانہ قرآن پڑھو۔ جیسے عمر رفیق جامی صاحب نے بیان میں کہا تھا نہیں کہ روزانہ شوگر کی دوا کھاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی دوا کھاتے ہیں، آدمی کو کوئی بیماری ہے تو روزانہ وہ دوا لیتا ہے، تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ قرآن بھی روزانہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، 1 پارہ پڑھو، 1/4 پارہ پڑھو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا نماز تہجد کی اہتمام، اس کی پابندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور اس قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اس کی اتباع، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ماننا، قرآن کو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ سچ ہے، اور یہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک بینیفٹ کا لیٹر آتا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کاؤنسل کے اندر سے لیٹر آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا لیٹر آیا۔ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو، اگر انگلش نہیں جانتے تو کسی کے پاس جا کر خوشامد کر کے اس سے پڑھاتے ہیں کہ پلیز اس کو پڑھو کیا لکھا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہمارے انڈیا میں دیہاتوں کے اندر ہم نے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا کہ جب پوسٹ مین آتا تھا اور کہا اس کے ہاں ٹیلی گرام آیا ہے، تو جب ٹیلی گرام لے کر آتا تھا وہ ڈاکیا اور پوسٹ مین، تو سب گاؤں والے اور محلے والے، گھر والے روتے تھے، اور پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کیا لکھا ہے، 2 لائن کا ٹیلی گرام ہے لیکن کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اب رات تک راہ دیکھو، باہر 1-2 آدمی کام کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ سورج سے آئیں گے اور آنے کے بعد جب ٹیلی گرام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے پورا دن جو ہے لوگ پریشان کہ معلوم نہیں ٹیلی گرام آیا ہے، ٹیلی گرام آیا ہے، کیا لکھا ہے معلوم نہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ پھر پتہ چلتا ہے وہ کسی کا شادی کا طے ہوا ہے، کسی کے بچے کی ولادت، تب اس وقت وہ چہرے جو ہے وہ خوشی کے مارے کھل اٹھتے ہیں اور کہا کہ اچھا اس میں تو ایسا لکھا ہے، کسی کی موت کی خبر نہیں ہے، لیکن آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو قرآن ہم سمجھتے نہیں ہے، تو اب ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ سورہ فاتحہ نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں، تو قرآن مجید کی اس درس کے اندر بیٹھو اور اس کو سنو اور اس کو اپنے دلوں میں اتارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی عظمت اور عزت کو باقی رکھو۔ اگر ہم باقی نہیں رکھیں گے تو غیروں کو ہم باقی نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بنیں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اور قرآن مجید سے ہم جڑ جائیں اور قرآن مجید کو ہم سمجھنے والے بنیں۔ تب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔